آج نماز کی ہم شرائط سے متعلق سنیں گے۔ دیکھیں، نماز میں کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں جس کی تاکید ہے، کچھ مستحب عمل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نماز کے اندر ہیں۔ نماز کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ 6 شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں۔ ان 6 شرطوں میں سے انشاءاللہ 2 سے متعلق ہم آج گفتگو کریں گے۔ پہلی نماز کی شرط ہے، نماز کو شروع کرنے سے پہلے طہارت۔ طہارت میں 3 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے، پھر اس کے اندر جسم آپ کا وہ پاک ہو، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ عموماً گھروں میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تو اب وہ جگہ تو ناپاک ہے۔ ہاں، ایسی کھلی جگہ ہے جیسے گراؤنڈ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتے لوٹتے رہتے ہیں، پیشاب پخانہ بھی کرتے ہیں وہ، لیکن ماحولیاتی اثر ہوتا ہے نا اس کا، دھوپ ہے، ہوا ہے، اس اثر کو زائل کر دیتی ہے، تو پھر وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر پانی بہا دیا اور وہ خشک ہو گیا، اس میں کوئی بو، کوئی اثر نہیں ہے، تو وہ جگہ پاک ہے۔ اسی طرح کبھی آپ کو تفریح کرنے گئے، گھومنے گئے، کسی گارڈن میں نماز پڑھنے کی حاجت پیش ہوئی، تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو گھاس ہے اس میں گوبر ہوتا ہے جو ناپاک ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر جگہ ناپاک ہے نا تو اس کے اوپر کپڑا بچھا لیں۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے لکھا کہ زمین تر تھی اور کپڑا موٹا تھا، نیچے سے تو وہ گیلا ہو گیا، اوپر سے سوکھا ہے، تو وہی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ضمنی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو 3 چیزوں کی طہارت جو ہے وہ نماز کی شرط ہے، کہ جو جسم ہے وہ پاک ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہو، بچے نے پیشاب کر دیا اس کو دھو لے۔ اب جسم کے اوپر لباس کا پاک ہونا شرط ہے۔ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ ظاہری پاکی اور باطنی طہارت، یہ دونوں اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کو محبوب ہے۔ تو صفائی ستھرائی کا عموماً نوجوان ہے، نماز پڑھے، وہ کہتے ہیں نہیں کپڑے پاک نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے یار کہ ناپاک گھومتے پھر رہے ہو۔ تو جسم کا، لباس کا پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ اب آپ نے پاکی حاصل کر لی، طہارت حاصل کر لی، لباس بھی صحیح ہے، جسم بھی صحیح ہے، جگہ بھی پاک ہے، تو اب دوسری شرط کیا ہے؟ وہ ہے ستر پوشی، جس میں کتابوں میں لکھا ہے ستر عورت، عورت مانے چھپانے کی جگہ، ستر مانے حصہ۔ تو اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے، کم درجہ، کہ کم از کم ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے، نماز کی شرط ہے۔ اب پھر وہ دیگر معاملات ہیں کہ سینہ بھی نہ کھلا ہوا ہو، سینے بھی چڑی بھی نہ ہو، چھوٹی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے یہ۔ لباس یعنی ستر پوشی، ہاں لباس ہی نہیں ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر تو ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دونوں شرمگاہ پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ عموماً ہمارے یہاں نوجوان جو ہے نا وہ بالکل اس چیز کا ہرگز لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اہتمام کریں نماز کا، لیکن نماز کا ایک اہتمام ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں نا، کروڑوں حنفیوں کے امام، وہ نماز کے لیے ایک جدا لباس رکھتے تھے اور بہت قیمتی لباس استعمال فرماتے تھے، کہتے تھے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اب بندہ آفس جائے بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو کے، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرے، کیپ لگانا ہے تو وہ کیپ بھی لگائے گا، اگر شرٹ یا ٹی شرٹ کا رواج ہے تو پھر وہ وہی پہنے گا، اس کے اوپر کوئی جیکٹ نہیں چڑھائے گا، یا پھر اتار دے گا جب آفس جائے گا۔ یا اسکول کی وردی ہے تو جیسی وردی ہے وہ ٹائی بھی پہنے گا، بچے کو کیپ بھی پہنائے گا، تو ریکوائرمنٹ پوری کرے گا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جیسے منہ اٹھائے، چھوٹی سی گندی ٹی شرٹ
اور چڈا پہن کے آ جائیں، تو یہ اہتمام نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں آپ، ایک اہتمام ہونا چاہیے. یہی لباس پہن کے کسی شادی میں نہیں جائیں گے، وہی لباس پہن کر آپ اپنے سے بڑے آفیسر کے پاس نہیں جائیں گے، جو سب سے بڑی ذات ہے اس کی بارگاہ میں آ جائیں گے. تو تھوڑا سا جو ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے کہ اہتمام ہونا چاہیے، رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے کہ اگر اتنا ڈھکا ہوا ہے کہ گھٹنے نہیں دکھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، اور اگر گھٹنے سے اوپر ہے پھر تو نماز ویسے بھی پہننا گناہ ہے. جو آپ کی طرف نظر کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، چونکہ یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. اور اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی بچپن سے شرم حیا سکھائی جائے کہ وہ ننگے گلی میں نکل جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے بچیاں ننگی باہر گھوم رہی ہوتی ہیں تو مطلب چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان کو حیا کب سکھائیں گے؟ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں ارے ابھی تو یہ بچی ہے، ابھی تو یہ بچی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی بڑی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ہمیں تو یہ تین چیزیں طہارت میں شامل ہیں، لباس، جسم اور جگہ کا پاک ہونا. اب جب یہ حاصل کر لی تو ستر پوشی، لباس پہنا ہوا ہو، اچھا پہنا ہو، خوشبو لگائی بھی ہو رب کی بارگاہ میں، اللہ رسول کے دربار میں، اور رسول اللہ کے دربار میں. ایک دم امام مالک سے کسی نے حدیث پوچھی، کہا کیا سر رات میں اللہ کے رسول کا فرمان سنا دوں میں؟ ایسے نہیں ہوگا. اہتمام کرتے، نہاتے، صاف ستھرا لباس، خوشبو لگاتے، پھر رسول اللہ کی حدیث سناتے. مطلب یہ ادب کی باتیں ہیں نا یہ. تو لباس. اب تیسری چیز، چلیں 3 شرطیں بیان کر لیتے ہیں آج. استقبال قبلہ، یعنی نماز قبلے کے رخ کے علاوہ نہیں ہوگی. ہاں ایسے مقام پہ پھنس گئے جہاں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. آثار بھی بتا دیتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ سردی گرمی میں بادلوں کا رخ ہوتا ہے، سورج کا نکلنے غروب ہونے کا مقام ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، وہیں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں رک کر کے. تو کچھ آثار پتہ چل جاتے ہیں، دھوپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ مغرب کا رخ کس طرف ہے، اس طرف ہمارا قبلہ ہے. اگر ایسی جگہ پہ ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا نا، تو پھر ہے ایک جگہ اپنے دماغ کو ٹھکانے پہ لے آئیں کہ یار 100% ایسا لگتا ہے اس طرف ہے. ایک بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اب وہاں نماز کی نیت کر لیں. دوران نماز اگر کوئی کہتا ہے بھائی یہاں نہیں ادھر ہے، آپ کو نماز میں گھومنا پڑے گا، چونکہ استقبال قبلہ نماز کی شرط ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 رکعت میں 4 جگہ آپ کو پتہ چلا، چاروں جگہ گھوم جائیں. جب جیسی پتہ چلے یہاں نہیں یہاں ہے، یہاں گھوم جائیں. ایسا بہرحال ہوتا نہیں ہے. اب تو ایک بہت بڑی آبادی والا شہر اور ملک ہے یہ. اب تو اسٹیشن پہ بھی ایرو کے نشان ہوتے ہیں، جگہ جگہ مساجد سے پتہ چل جاتا ہے کہ مساجد کا رخ کس طرف ہے. تو استقبال قبلہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ 90 ڈگری یعنی 45 دائیں 45 بائیں آپ قبلہ رو ہیں. ہمیں جانمازیں صفیں ٹیڑھی ترچھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. عموماً جو کسی گھر میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ذرا وہ نیاز لگانی ہے تو بالکل ٹیڑھا کر کے مصلی بچھایا ہوا ہوتا ہے. بھائی کیوں؟ کہا کہ قبلہ تھوڑا سا ترچھا ہے. اور قبلہ ترچھا ٹیڑھا نہیں ہے، آپ کا گھر ٹیڑھا ترچھا ہے. قبلہ تو سیدھا ہی ہے نا. ہاں اس میں جو ہے نا 45 ڈگری دائیں اور 45 ڈگری بائیں، اس کی رینج میں آ گیا نا تو قبلہ درست ہے. چونکہ ہر ملک کا خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہونا کیسے ممکن ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ممکن تو نہیں ہے نا. تو یہ ایک قانون دے دیا، ٹھیک ہے کرنگی تھوڑا سا ترچھا ہے ناصر نا، لیکن آپ بالکل سیدھا بچھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 90 ڈگری کی اینگل میں وہ آ جائے گا. تو یہ ہے استقبال قبلہ. جسم، لباس، جگہ پاک، لباس بھی پہنا ہوا ہے. اب استقبال قبلہ. اب جب یہ تینوں چیزیں درست ہو گئیں تو پھر 3 شرطوں کا نام لے دیتا ہوں تفصیل سے، کل بات کریں گے. پھر دیکھیں گے وقت، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہے کہ نہیں. پھر نیت کریں گے کیا پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں. پھر سب 5 شرطیں پوری ہو گئی تو پھر تکبیر تحریمہ. تو انشاءاللہ ان 3 شرطوں کے بارے میں کل سنیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.